السلام علیکم ناظرین، آج پروگرام دی رپورٹرز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خاص دن ہے آج 76واں پاکستان کا یوم آزادی۔ آج ماشاءاللہ سے ہم 76 سال کے ہو گئے ہیں اور 77واں جو سال ہمارا شروع ہو گیا، لہٰذا یہ ایک کنفیوژن لوگوں کو رہتی ہے کہ جی یہ 76واں ہے کہ 77واں ہے۔ 76 سال ناظرین آج پورے ہو گئے ہیں گزشتہ رات 12 بجے، اور اس کے بعد ہم 77ویں سال میں داخل ہو گئے ہیں، تو یہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے، اس کی تشریح کرنا ضروری تھا۔ ناظرین، گزشتہ سال 14 اگست کو ہمارے دوست، ہمارے کولیگ، ہمارے ساتھی شہید ارشد شریف ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ایک پرومو ریکارڈ کروایا تھا، وہ آپ اس پرومو آج ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے پلیز۔ 14 اگست تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت، سب سے بڑی قربانی کا دن، عہد وفا نبھانے کا دن۔ کروڑوں پاکستانیوں کا شکریہ جو اپنے حق کے لیے اٹھے لیکن کسی کے سامنے جھکے نہیں۔ شکریہ پاکستان کے کروڑوں عوام کا جو ایک آواز بنے، ایک ساز بنے، نئے امکان کی جانب نئی اڑان۔ شکریہ پاکستان۔ جی ناظرین، حسن ایوب آپ کو بھی بہت بہت آج یوم آزادی مبارک ہو۔ ہمارے ڈپٹی بیورو چیف صاحب پہلی دفعہ میرے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، اظہر ملک صاحب آپ کو بھی بہت مبارک ہو، اور ہمارے ہر دل عزیز چودھری غلام حسین صاحب آپ کو بھی بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو۔ آج بہت خاص دن ہے، آج جو ہے شہباز شریف صاحب سابق پرائم منسٹر ہو گئے ہیں، اور جو کاکڑ صاحب ہیں ہمارے نگراں وزیر اعظم، 8ویں نگراں وزیر اعظم، آج ان کا حلف ہو گیا ہے۔ مجھے بھی موقع ملا، وہاں پہ میں تھا، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ آج ساری کی ساری وہ تقریب ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ چودھری صاحب، آج یوم آزادی کے حوالے سے اور آج یہ جو ایک ٹرانزیشن ہوئی ہے آئینی قانونی، اور ظاہر ہے آئندہ انتخابات کے حوالے سے ایک پہلا جو قدم چاہیے تھا وہ اٹھا لیا گیا ہے، اس پہ کوئی شارٹ کمنٹ کر دے تو پھر ہم آگے پروگرام میں بڑھتے ہیں۔ بھائی ہمیں تو ایک ہی ہے، جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو ختم کریں، یا ہو رہی ہیں ہائی ہینڈنس نگران حکومتوں کے نام پر پنجاب میں جہاں کا ہمیں پتہ ہے، اور نمبر 2 الیکشن جو ہے وہ فری فیئر امپارشل ہوں اور وقت پر ہو۔ جی حسن ایوب صاحب، آج اس خوشی کے موقع کے اوپر آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے جی، میرے لیے آج خوشی کا موقع بھی ہے اور ایک قسم کی ایک غم بھی ہے، کیونکہ 14 اگست کو میرے مرحوم والد کا انتقال ہوا تھا اور آج ان کی پہلی برسی ہے، تو یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کا جشن آزادی ہے اور میرے لیے یہ خوشی کا دن ضرور ہے، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ میں خوش نہیں ہوں، میں بالکل خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم رکھے، اور یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور جس طرح رات کو آرمی چیف نے بھی جو ہے وہ اپنی تقریر میں خطاب میں کہا، تو اس ملک جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ہمیں مخلص ہونا چاہیے۔ بے شک ملک صاحب، دیکھیں بدقسمتی سے ہم نے پاکستان کا ایک حصہ کھو دیا، 71 کا واقعہ ہوا، اس کے بعد آج کل کے ہمارے جو معاشی حالات ہیں، جس جگہ پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، ظاہر ہے بحیثیت قوم ہمیں بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے، تاکہ آنے والا جو ہر کل ہے، جس طرح رات ابھی حسن نے بھی ذکر کیا، آرمی چیف نے یہ بات کی، آج بھی وہاں پہ جب صحافی سے بات کر رہے تھے انہوں نے یہی کہا جناب عاصم منیر صاحب نے کہ امید کا دامن مت چھوڑیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے، آگے کی طرف دیکھنا ہے، اور جس طرح آئینی قانونی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں تو امید یہی ہے کہ ہم آگے کی طرف بڑھیں گے۔ آپ کے ویوز؟ دیکھیں خاور صاحب، جشن آزادی پوری پاکستانی قوم کو مبارک، ہم سب کو۔ دیکھیں ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے آنکھ کھولی ہے ایک آزاد ملک میں، قربانیاں ان لوگوں نے دی، بے پناہ قربانیاں دی، قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل ہوا ہے، تو قدر جو ہے وہ یقینی طور پر ان لوگوں کو تو تھی لیکن ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ بڑا وقت ضائع ہو گیا ہے، پاکستان سے کے بعد جو ممالک آزاد ہوئے ہیں وہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں، بدقسمتی سے ہم ابھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، وہ اس سے نکلنا بڑا ضروری ہے۔ ناظرین، اپنے روٹین کے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک بہت بڑی، وہ انگریزی میں کہتے ہیں ریڈل، پہیلی، کہ جو نگراں وزیر اعظم پہلے ہفتے میں، ہم اس سے پچھلے ہفتے میں یہی اب ہمارے سامنے سوال تھا، کون بننے جا رہا ہے، کہاں سے نام آئے گا، کیسے نام آئے گا۔ حسن کا یہ کہنا تھا اور یہ سٹوری ان کی ٹھیک تھی کہ کسی چھوٹے صوبے سے نام آئے گا۔ میرے پاس جو سٹوری تھی، ہم نے جو ٹرانسمیشن میں بھی چیزیں بات کی کہ نام وہی آگے بڑھے گا جو ہے محترم راجہ ریاض صاحب دیں گے، اور اس کے بعد ہم نے جو اظہر ملک صاحب کو بھی اس لیے چودھری صاحب دعوت دی ہے کیونکہ یہ منٹ ٹو منٹ یہ سارے کا سارا جب معاملہ آگے بڑھ رہا تھا، یہ وہاں پہ موجود تھے، سٹوری کو بریک بھی کر رہے تھے، فالو بھی کر رہے تھے، مختلف نام جو سامنے آ رہے تھے، جیلانی صاحب کا، اس کے بعد صادق سنجرانی صاحب کا نام آیا،
یہ آہستہ آہستہ جو سٹیپ وائز سارا معاملہ چلا. تو آج اس پہیلی کو سلجھانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا یہ جانا جائے کہ بنیادی طور پر ہوا کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اس کے اوپر ابہام پیدا کیا گیا وہ وائس چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی صاحب. انہوں نے ایک بیان دے دیا جو ہی جب نام آیا کاکڑ صاحب کا کہ جناب اعلیٰ اس نام کے ساتھ نہ پیپلز پارٹی کا کچھ لینا دینا ہے نہ پاکستان مسلم لیگ نون کا پی ڈی ایم کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. سنیں ذرا کیا فرمایا انہوں نے. پی ڈی ایم کی جو 2-3 بڑی پارٹیز ہیں لگتا ہے ان کی جو خواہش تھی وہ بھی پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دی. دبئی میں بھی نشستیں ہوئیں اور یہاں بھی نشستیں ہوئیں. لگتا ہے کہ اس اپوائنٹمنٹ سے اس پہ اوس پڑ گئی ہی ہے. کاکڑ صاحب نہ نون لیگ کی چوائس ہے اور کاکڑ صاحب نہ پیپلز پارٹی کی چوائس ہے. ناظرین جب یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی تو یہ اس بات کو اس لیے بھی تقویت ملی کہ جو خورشید شاہ صاحب ہیں سینئر لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, ظاہر ماضی کے اندر وہ لیڈر دا اپوزیشن بھی رہے. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کیوں یہ جو ابہام پیدا کیا, اس کے اندر مزید جو ہے پانی ڈال دیا, یہ بھی سن لیں. کمیٹی بنی تھی جو چیئرمین صاحب نے بنائی تھی اور پرائم منسٹر نے بنائی تھی. اس کمیٹی نے جو خواجہ آصف نے ایاز صادق کے نام دیے اور جو ایک نام ہم نے دیا ان میں سے یہ نام نہیں ہے. اب جو ہوگے وہ اپنی آئین اور قانون کے اسٹیٹ کے تحت الیکشن ٹائم پہ ہوں گے اور ہمیں اچھی کی امید رکھنی چاہیے. شاہ صاحب نے 5 ناموں کا بھی ذکر کیا, یہ بھی سن لیں. ساری پارٹیوں کی جو کمیٹی ہے اس نے فائنلائز کیا ہے 5 نام. اب وہ نہیں بتا سکتے 5 نام آپ نیوٹرل ہیں, کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. ویسے تو ہم لوگوں نے کمیٹی نے نام تو اپنے ڈیسائڈ کیا ہے اور کسی پارٹی نے بھی کوئی دباؤ ڈال کے کوئی نام نہیں دیا ہے کہ یہ نام بھی ڈال. جی اب سب سے پہلے چوئی صاحب آپ کی اجازت سے حسن صاحب ہم آپ چونکہ اظہر فاروق صاحب فیلڈ کے اندر موجود تھے تو ذرا بتائیے گا یہ جو سٹیپ وائز چیزیں چل رہی تھیں پاکستان کا سارا میڈیا میرے خیال میں اس ٹائم جو مین سٹریم ٹیلی ویژن چینلز ہیں کو 3 درجن کے قریب ہیں, اخبارات, سارے رپورٹرز اقتدار کی راداریوں کے اندر گھوم پھر رہے تھے, نام کی تلاش میں تھے. آپ کے لیے بھی یہ سرپرائز تھا؟ بالکل سرپرائز تھا. خاور صاحب میری اپوزیشن لیڈر سے بھی ملاقات ہوئی ہے, جو مسلم لیگ نواز کے سرکردہ جو رہنما تھے کمیٹی میں جو شامل تھے ان کے ساتھ بھی بات چیت ہوتی رہی ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ نام سامنے نہیں آ سکے. 6 نام جو ہے وہ ڈسکس ہوتے ہیں پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ 2013 میں دیکھا ہے کہ جب پرائم منسٹر لیٹر لکھتا ہے اپوزیشن لیڈر کو, جب یہ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے تو 7 نام بھی مینشن کر دیے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے اپوزیشن لیڈر کا جب لیٹر جاتا ہے تو وہاں پہ بھی 3 نام مینشن کر دیے جاتے ہیں. 2018 میں بھی ایسا ہوا. یہ پروسیس ہی اس طرح ہوتا ہے. پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ نام خفیہ رکھے گئے, میڈیا کو بتائی نہیں گئے. کوئی ادھر سے نام لیا, ادھر سے میڈیا اپنے طور پہ کوشش, تو ہماری تو کوشش آخری وقت تک تھی. یہ جو کاکڑ صاحب کا نام ہے یہ تو بالکل ہی اچانک آیا. کیسے؟ یہ تو جب وہ ہو گئے کاکڑ صاحب, اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, جب یہ اب اتفاق ہو گیا پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کا تو ہمیں پتہ تو چل گیا کہ کاکڑ صاحب آ گئے ہیں. اور خبر بھی ایئر وائی پہ ہم نے بریک کی, ڈسکلوز جب کیا ہے اپوزیشن لیڈر نے اس سے پہلے کہ انوار الحق کاکڑ آ گئے ہیں. لیکن یہ ڈسکشن میں کہیں نہیں تھے. بلکہ اب باقی نام کیوں نہیں بتا رہے کہ 5 نام اور کون سے تھے. اپوزیشن لیڈر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 5 نام ہم نے نہیں بتانے کہ اور کون سے تھے. بھئی یہ تو آئینی پروسیس ہے, اس میں اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کو ڈسکلوز کر دینے چاہیے تھے کہ 6 نام یہ ہیں, ان میں سے ہم نے یہ پک کر 3 دے دیتے اور اس کے بعد ہم آگے بات بڑھتی. تو پرائم منسٹر جو نگراں پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری الیکشن کرانا ہے, شفاف الیکشن. لیکن اس کی بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ اس میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. ایک میں اگر ٹائم ہو تو 93 میں ایک اپوزیشن جب یہ اس کی طرف ہم واپس آئیں گے سارے. حسن آپ کا یہ شروع سے کہنا یہ تھا کہ یہ جتنے نام میڈیا کے اوپر یہ اندر ڈسکشن ہے ان میں سے کوئی نہیں. ڈارک ہاؤس ہوگا, چھوٹے صوبے کا بھی ذکر ہوا. نام یہ کیوں چھپا کے رکھا گیا, اس کے پیچھے لاجک آپ کو کیا لگتا ہے, کیا وجہ بنی؟ اچھا میں بڑی کلیئرٹی سے بات کر رہا ہوں, بڑی مطلب ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. کبھی نہ کبھی بات آ جاتی ہے, یعنی وقت کے بعد 5 سال بعد 6 سال بعد بات باہر آ جاتی ہے. کاکڑ صاحب کا نام جو ہے یہ بجٹ سیشن کے بعد اس کے اوپر غور شروع ہو پڑا تھا. بجٹ جب اینڈ ہوا اس کے بعد ان کا نام آ چکا تھا اور بالکل انہوں نے خفیہ رکھا, لیکن بہت سے لوگوں کو معلوم تھا. ان میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں, یعنی میاں نواز شریف صاحب کو ان کا نام معلوم تھا کہ کون وزیر اعظم آ رہا ہے, شہباز صاحب کو معلوم تھا, مریم نواز کو معلوم تھا, آصف علی زرداری صاحب کو معلوم تھا, ایون خواجہ آصف صاحب کو بھی معلوم تھا کون آ رہا ہے. تو یہ لوگ ہیں, ان تمام لوگوں کو علم تھا. اٹس نو سرپرائز فار می
میرے لیے بھی یہ سرپرائز نہیں ہے. اور میرے علاوہ ایک صاحب اور بھی ہیں جو ٹویٹ کرتے رہے, میں نام نہیں لوں گا ان کو, جو ٹویٹ کرتے رہے اور نام, اور ان کو بھی اس بات کا علم تھا. حسن صاحب جس بندے نے, ہاں جی میں مجھے بتاؤں, ان کے پاس بھی یہ نام تھا لیکن انہوں نے ایریا کو بلر کیا. وہ آگے چلتے ہیں اس طرف, لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دیہات کے اندر ایک مثال ہے, کوئی جان چڑھ دی ہے تو پھر سارے دیکھ لیں دینے. چوہدری صاحب مسئلہ یہ ہے, مفادات ہوتے ہیں. اچھا چوہدری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ وہ ہم وہ بھی سٹوری ڈسکس کریں گے کہ آپ پریشانی کیا ہے, کون اس کے اوپر کیا کہہ رہا ہے. تو آپ کی نظر میں آپ کے پاس انفارمیشن کیا ہے کہ یہ جڑی جنگ چڑھی ہے, مطلب یہ اتنا خفیہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ مطلب رشتہ ہو گیا ہے, فلانی جگہ بارات لے کے جانی ہے, لیکن یہ کہ جنہ جج اور دولہا میاں کا پتہ نہیں کہ دولہا میاں کون ہے جنہیں جا کے اتنے برات لے کے جانی ہے, جنہیں بس وچ بہنا ہے فرنٹ سیٹ پہ. پہلے لطیفہ سن لے. پہلے ایک مبارک حسن ایوب کو انہوں نے کہا تھا کہ چھوٹے صوبے سے ہوگا, وہ ان کی خبر درست ثابت ہوئی ہے, ان کو مبارک. شکریہ. Having said this, دوسرا یہ سن لے, بڑی عام بات ہے یہ لطیفہ. وہ کہتے جب دونوں نے کہا کہ اتفاق رائے سے ٹائپ کریں لیٹر تو یہ کر, تو پہلے کوئی اور نام ٹائپ کر رہے تھے, پھر وہ آئے جو صاحب تھے اسٹافر, انہوں نے کہا نہیں وہ ذرا چھوٹی جی تبدیلی ہے, ہوں تو آیا انوار اللہ کاکڑ ٹائپ کرنا ہے. تو اب یہ درست ہے یا نہیں ہے, یہ لطیفہ ہے. وہ اس کے ساتھ چوہدری صاحب ایک اور ایڈ کر دوں, وہ یہ بھی خبر یہ ہے کہ جب پہلی ملاقات ہوئی نا تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا ایک دوسرے کے کہ رایا صاحب نے میاں صاحب سے پوچھا, میاں صاحب تو ان کو نام تو پتا ہے. میاں صاحب نے رایا صاحب سے پوچھا, رایا صاحب وہ تو مجھے آپ سے پتا چلنا ہے. وہ دونوں نے ایک دوسرے سے کہا چلیں جب پتا چل جائے گا تو ہم ایک دوسرے کو بتا دیں گے. ناظرین جی صاحب پلیز کنٹینیو. تو اب یہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. 3-4 چیزیں ہیں. یہ انوار اللہ کاکڑ جو ہے چھوٹے صوبے لیکن رقبے کے اعتبار سے بڑے صوبے تھے. یہ ایک محب وطن ہے. یہ کلیریفیکیشن حسن نے نہیں کی تھی کہ یہ چھوٹا صوبہ آبادی کے لحاظ سے ہوگا یا رقبے کے لحاظ سے ہوگا. چلے آگے بڑھتے ہیں. نہیں وہ تو ان کی میں نے مبارک دے دی, اب وہ ختم کریں نا, آگے چلیں. تو اس کے بعد ان سے یعنی میں نے جو بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شریف انسان ہے, محب وطن ہے, پاکستان کے لیے, پاکستان کی مسلح افواج کے لیے ڈٹ کے کام کرتے رہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے سیمینار اور بہت سارے پروگرام جو تھے کہ بلوچستان میں جو انہوں نے کروائے تھے مسلح افواج کے نمائندگان کے ساتھ مل کے, اور وہاں جب یہ وزیر مشیر تھے تو انہوں نے بہت ساری خدمات انجام دی تھی. تو وہ ان کے پلسز ہیں جن کو ہمیں اکنالج کرنا ہے. اب میں نے کہا ان کا بڑا ایک ہی ہے کہ الیکشن ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, اور انتقامی کارروائیاں بند کر کے جن کے اوپر کوئی یعنی غلط الزام نہیں ہے, ویسے ہی مخالفت کی بنا پر پکڑ کے لے گئے یا ان کے رشتہ داروں کو, ان سب کو ان کی رہائی کا وزیر اعظم کے طور پر انہیں آرڈر دینا چاہیے. اچھا ناظرین, یہ کیوں اب یہ جو پہلی ہے اس کو ہم سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج بھی تمام اخبارات کے اندر خبر چھپی ہوئی ہے, خاص طور پر ڈان کے اندر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپلوڈ کر رہی ہے, تعریف کر رہی ہے اس اپوائنٹمنٹ کی. پاکستان پیپلز پارٹی ڈیوائیڈڈ ہے اس ایشو کے اوپر. شاہ صاحب کا بیان ہم نے آپ کو سنوایا, جو چیئرمین جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں رایا صاحب, وہ انہوں نے تعریف کی. باقی بھی کچھ لوگ ہیں, کنڈی صاحب ہیں, وہ میں کل پروگرام میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے, اب جو آ گیا تو بس آ گیا, آگے کی طرف بڑھتے ہیں. ایمل جو ولی صاحب نے کافی سخت قسم کا بیان دیا, ہم وہ ٹیلی ویژن کے اوپر چلا نہیں سکتے. اسی طرح کراچی سے بھی کچھ لیڈران کے بیانات آ رہے ہیں. ہماری جو چوہدری صاحب محبوب پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ کاف, ان کا بھی بیان چھپا ہوا ہے چوہدری سرور صاحب کا. جی ہمارے ساتھ بھی کسی نے رابطہ نہیں کیا. ہاں میں اس طرف آ رہا ہوں. وہ اختر مینگل صاحب نے تو لمبا چوڑا خط لکھ دیا ہے چوہدری صاحب, وہ ابھی سارے اخبارات کے اندر چھپا ہوا ہے. اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں, پھر ہم وہ ساری چیزیں بیان بھی نہیں کر سکتے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب تسی ساڈے نال چنگی نہیں کیتی, اسی ہمیشہ تہاڈے نال چلنے ہیں, لوکی پھر تسی ساڈے نا پیٹ پہ چھرا. نہیں پر کاکڑ دا بڑا سیدھا جا موقف ہے, معاف کرنا. جی جی انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ جو ملک کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں, جو یعنی ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں, جو جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا یا پہنچانے کی نہیں, وہ جو صاحب بالکل آپ کی بات صحیح ہے, ان کے خلاف ایک بالکل ٹھیک ہے, ان کا ایک پوائنٹ اس کے اوپر رہا ہے ہمیشہ سے. جی ملک صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اب بہت بھاری ذمہ داری ہے کاکڑ صاحب کے اوپر. وہ یہی ہے کہ آپ سارے کہہ رہے ہیں اکراس دا بورڈ, اگر سوشل میڈیا دیکھیں, مین اسٹریم میڈیا دیکھیں,
चलें किसी को एतराज़ है पीपल्स पार्टी के कुछ लीडरान को या किसी को बताया नहीं गया, जिसे हसन बता रहे थे कि कुछ लोगों को इल्म था, कुछ को ज्यादा लोगों को इल्म नहीं था, तो ये जिम्मेदारी आपको क्या लगता है ये किस तरह ये निभाते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि जो ही जाहिर है वो सेटल डाउन होंगे, डिमांड आना शुरू हो जाएगी इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। ज़ाहिर खबर साहब 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं, जिम्मेदारी तो निगरान गवर्नमेंट की अब है। अब देखना ये तो उस इत्तेहाद का भी हिस्सा रहे हैं कि जो ये कहता था कि जी नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे। काकड़ साहब उसी का हिस्सा है ना, बाप पार्टी का, तो बाप पार्टी का तो यही मौक़िफ़ है, और अगर उस पे जाएं तो फिर इंतखाबात फरवरी से पहले नजर नहीं आ रहे, फिर तो इलेक्शन कमीशन पहले हल्का बंदियां कराएगा। उधर आया रियाज ने कह दिया है। लेकिन देखना अब ये है कि काकड़ साहब की कैबिनेट कौन सी होती है, ये इस पे बड़ा डिपेंड करता है। चले आगे चलते हैं, हमारे रिपोर्टर बैठे हुए आजकल इनके पास सारी खबरें होती हैं, कबीना के कोई नाम शाम। अब इसमें तो अब इसमें तो बड़ा सूबा छोटा सूबा बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों को वो कैबिनेट में लेना चाह रहे हैं वो आना नहीं चाह रहे, और जो आना चाह रहे हैं उनको ये लेना नहीं चाह रहे। अब फिर तो मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ लोगों से बातें इन द मिडिल चल रही हैं। एक तो मैंने अटॉर्नी जनरल जो है ये कंटिन्यू करेंगे, अब वो तकरीबन काबीना में बैठते तो हैं, अब कैबिनेट मेंबर हैं, यानी काबीना तहलील होती है तो वो ऑफिस से निकलते नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन वो जो मंसूर अवान साहब हैं उनसे इनकी एक दिन पहले टेलीफोन पर बात। आपके पास अभी कोई नाम काबीना के वाले से? जी नाम है, लेकिन अभी मैं जरा उनको देना नहीं चाह रहा। कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह कोई 4-5 नाम जो है अगर ना आए हुए तो मैं कम से कम वो दे दूंगा। लेकिन एक अहम बात आपसे मैं करना चाह रहा हूँ कि अख्तर बेंगल साहब का इशू अगर अभी डिस्कस करना है या बाद में करना है, अगर अभी करना है तो मैं बता दूं। अख्तर बेंगल साहब का इशू जो है वो काकड़ साहब से इसलिए है कि जो एक शफीक मेंगल है जो उनके अपने ट्राइब से हैं, उनके साथ गुज़िश्ता आप 15-20 दिन पहले चेक करें, बड़ी शदीद लड़ाई रही है इनकी आपस में, मोर्चे बने हुए थे। तो शफीक मेंगल साहब का जो है वो ताल्लुक जो है वो एक्सेप्टेबल है, जो निगरान प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ उनकी मुलाकातें भी हुई हैं। इसी वजह से अख्तर बेंगल साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये कोई काकड़ ट्राइब की, ये कोई काकड़ ट्राइब और मेंगल ट्राइब की फाइट नहीं है, ये विद इन मेंगल ट्राइब इशू है, जो कि नसीर मेंगल साहब के बेटे शफीक मेंगल। जी लेटर आपने पढ़ा है? जी मैंने पढ़ा है। उसके अंदर जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं उसके ऊपर कोई हम कर सकते हैं? वो तो पब्लिकली बात कर रहे हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ अंदर की असल बात ये है, कुछ फैक्ट्स हैं, हकीकत ये। अच्छा जय साहब एक बताइएगा कि जाहिर है ये एक इत्तेहादी हुकूमत थी, उसमें काफ लीग, जो मेंगल थे, बीएनपी मेंगल ग्रुप थे और बाकी जो एमकेएम थी सारे लोग, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे चलो यार कम से कम हमें इत्तेमाद में ले लेते। मेंगल साहब का यही इतराज था, काफली का भी है, कम से कम हमें बता देते, हल्का सा हमें इशारा कर देते कि बकौल हसन के अगर वो आपने वजीरों को बता दिया, अपने मशीरों को बता दिया, अपने करीबी लोगों को बता दिया, तो इनको भी एतमाद में ले लेते। जनाब अल्लाह ये नाम जेर बहस है, नाम जब बताना है तो बता देते, इसमें क्या मसला था, इसका सरप्राइज अटैक करने की क्या जरूरत थी? क्यों जय साहब? ये बात नहीं है, बहुत देर से आप ये बातें सुन रहे थे और कर भी रहे थे कि इन लोगों को 9 या 10 या 11 अगस्त को असम्बली तोड़ने दें। इट विल बी ए डिफरेंट बॉल गेम। इन दुनिया ही बदली होएगी। ये कोई मतलब इतने बत्तियां वेखण लाहौर आया होएगा तो कोई लंदन बत्तियां वेखण निकल जाएगा, क्योंकि सिचुएशन जो है हर लम्हा तब्दील हो रही है। अब इनका मलबा, इनका बैगेज जो है किसी ने अपने उस सर पर नहीं डालना। तो मैं जो कह रहा हूँ कि अनवारुल्लाह को उनका ज़रा थोड़ा सा इमेज ऐसा है, उनका सिर्फ ड्रॉबैक ये है कि वो ज़िंदगी में अभी तक सिर्फ इक़्तिदार की सीढ़ियों में सेनेटर तक पहुँचे हैं। वो वज़ीर मशीर या उस दर्जे पर फायद नहीं रहे। मरकज़ में सूबे में उन्होंने कुछ काम किया है तो उनका उस तरह का तजर्बा नहीं है और उनका उस तरह का कद काठ जो है नहीं डेवलप हुआ। अल्लाह करे कि वो अच्छी टीम बनाएं जो मुल्क की खिदमत के जज्बे से बाहर आए और रिजल्ट्स दे। जैसे कि हसन अयूब साहब की टीम ने 16 महीने में रिजल्ट दिए हैं, तो उस पर ना अपने खुश हैं ना बेगाने, स्वाय हसन साहब के सब रो रहे हैं और अब उन्होंने खुद भी रोना शुरू कर दिया है। तो सर मेरे पर आप लेवल क्यों लगा? अच्छा वो हसन भी नाखुश है, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। अच्छा नाज़रीन अभी एक हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जो अगली स्टोरी जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो ये है कि वो मियां साहब का इंतजार हमें काफी अरसे से है। वो आप देख रहे हैं कि पिछले जब से मुल्क से बाहर गए हैं एक नई तारीख दे दी जाती है। कभी लाहौर से मियां जावेद लतीफ साहब कोई तारीख दे देते थे, कभी अयाज सादक साहब कोई तारीख दे देते थे,
अभी पिछले दिनों जब वो आए हुए थे यहाँ पे दुबई में, तो ये बताया गया कि अभी यहाँ से 2-2.5 घंटे की फ्लाइट है, शायद वो फ्लाइट पकड़े सीधे आ जाए, लेकिन वापस चले गए। एक ब्रेक ली उन्होंने यूरोप के अंदर, इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस वगैरह घूमे फिरे, अब वापस लंदन चले गए हैं। तो आज एक बड़ी स्टोरी छपी हुई है मुख्तलिफ अखबारात के अंदर कि अभी एक गैर यकीनी वाली सूरत हाल है कि मियाँ साहब ने मुल्क के अंदर वापस कब आना है। वो मुख्तलिफ तारीखें अंडर डिस्कशन है, उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। डॉन न्यूज़पेपर मेरी फॉर्मर कोलीग, मैं डॉन के अंदर मैं काफ़ी ऐसा रहा हूँ। आतिका रहमान साहबा हैं, लंदन से उन्होंने स्टोरी की है। उसकी जो हेडलाइन है नाज़रीन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि अनसर्टेनिटी स्टिल सराउंड्स नवाज रिटर्न टू पाकिस्तान, ये आपके सामने है। इसके अंदर मुख्तलिफ जो है जावियों से उन्होंने स्टोरी को डिस्कस किया है कि वो मुल्क के अंदर वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कब आएंगे। एक तारीख 16 सितंबर की है जब नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस साहब आ जाएंगे। उसके बाद फिर बात हो रही है कि जब नए इलेक्शन अनाउंस होंगे तो फिर उससे पहले कुछ अर्सा आएंगे ताकि माहौल बना हो, आके वो इलेक्शन कैंपेन की तरफ चले जाएं। इस मौजूद के ऊपर बात करें, लेकिन इस पे जाने से पहले, मैं अपने पार्टिसिपेंट्स के पास जाने से पहले, जो शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों जो बड़े मियाँ साहब की वापसी के हवाले से बात की थी, वो पहले सुना। मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान कब वापस आएंगे? मैं अभी बता सकता हूँ इंशाअल्लाह कि वो अल्लाह ने चाहा तो अगले महीने पाकिस्तान तशरीफ ले आएंगे। तो वो जो निगरान हुकूमत होगी वो उनके लिए कोई मसला तो नहीं क्रिएट करेगी? वो कानून को फेस करेंगे मियाँ नवाज शरीफ, और जो इंतखाबी मुहिम होगी उसमें भी हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो उसको लीड करेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब। वो लीड करेंगे। आपने तो उनको चौथी दफा का प्राइम मिनिस्टर भी डिक्लेयर कर दिया। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, हाँ, हमारी पार्टी ने अगर इलेक्शन जीता तो मैं जिंदगी रही तो नवाज शरीफ हमारे अपना वज़ीर कि अगर जीत गए, अब जाहिर है वो तो इलेक्शन बताएगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक जो है माहौल हमारे सामने एक तस्वीर रखी है कि कब वापसी मुमकिन हो सकती है बड़े मियाँ साहब की। मियाँ साहब 15 सितंबर के बाद ही आएंगे जब मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे। ये एक बिल्कुल आपने जिस तरह पॉइंट आउट किया है, ये एक चीज है। अदलिया का जो इस वक्त बिहेवियर है पिछले 2, 3, 4, 5 माह से जो जा रहा है, गुड टू सी यू वाला जो बिहेवियर है, उससे खदशा है हमें किसी और तरफ ना सारा सिलसिला चल पड़े। वी डोंट वांट टू रिस्क आवर लीडर्स फ्रीडम। हमें महीना 1.5 महीना भी मिल जाता है, नवाज शरीफ जो है वो महीने 1.5 महीने में जो है जिस तरह असरअंदाज होगा इंशाअल्लाह ताला दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, हाल ही के अंदर जो एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है, वो आपको पता है रिव्यू जजमेंट के हवाले से वो कैंसिल कर लिया गया। उसके ऊपर तो डिफरेंट बयानात आ रहे हैं, उसके ऊपर आईनी और कानूनी माहरीन का एक इख्तलाफ है, लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो जो उनकी मुद्दत ताहयात उनके ऊपर पाबंदी लगी हुई है वो अब 5 साल थी, वो ख़त्म होगी, नया कानून बन गया। सुने जरा। मियाँ नवाज शरीफ साहब और दीगर वो जो दर्जनों लोग थे जिन्हें ताहयात नाअहल कर दिया गया था सिर्फ 184(3) के केसेस में, वो सब जो है वो 5 साल का अरसा गुजारने के बाद वो अहल हो चुके हैं इंतखाबात में हिस्सा लेने के। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के केसेस के हवाले से इसका कोई इम्पैक्ट नहीं। जी हसन, फिर ये इंसाफ के पलड़े में देख रहा ख्वाजा आसिफ साहब, वो जब तक बराबर नहीं होंगे तो आपको कब माहौल बनता नजर आ रहा है? क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड और क्या चाहिए? नहीं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला तो मामला हो चुका है। जो वो बात करें रिटायरमेंट का, वो भी शायद एक इशू है, लेकिन एक बहुत बड़ी निशानी होगी रिटर्न ऑफ नवाज शरीफ साहब की। वो उसका निशानी ये होगी कि अमजद परवेज साहब जो हैं, एक एप्लीकेशन उनकी हिफाजती जमानत के लिए वो किसी भी कोर्ट में जब वो दायर करेंगे तो आपको और मुझे वो बड़ा क्लियर इंडिकेशन होगा कि जी आज कल परसों जो है ना वो मियाँ साहब की फ्लाइट आने वाली है। लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं, अगर बहुत से लोग, कई लोग कहते हैं ना कि विद इन मुस्लिम लीग नून भी लोग नहीं चाहते कि वो आए, तो मियाँ साहब जब आएंगे तो बहुत ताकत से आएंगे, कोई उनका रास्ता रोकने वाला नहीं होगा। ही इज कमिंग बैक विद अ फुल स्ट्रेंथ। ये बहुत ऑथेंटिक बात है। अगर कोई उनके सामने रास्ते में रुकावट डालेगा भी जब तो वो रुकावट खड़ी नहीं होगी। फुल स्ट्रेंथ, तो हाँ, फुल स्ट्रेंथ के अंदर आपके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से डालते हैं? फुल स्ट्रेंथ के इंग्रेडिएंट्स ये होते हैं कि जब आप आते हैं तो पहले बाजू मरोड़ दी जाती है। हमारे यहाँ जो बाजू मरोड़ते हैं ना, वो बाजू नहीं मरोड़ी होगी, वो फ्री हैंड मिलेगा। मतलब आपका ये ख्याल है कि इस दफा अवाम जो है, छोटे मियाँ साहब अवाम को लेके एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे? क्योंकि पहले तो आपको याद हो गया वो माल रोड पे ही रह गए थे, और लेकिन वो मेरे ख्याल में लंदन जा रहे हैं। वो बाइक के साथ आएंगे या लेके आएंगे उनको? वेल आई डोंट नो कि उनकी जो डेट है, मैं बता रहा हूँ ना, अमजद परवेज साहब की एप्लीकेशन जब आएगी ना, अच्छा नहीं, ये तो उसके बाद ही आपको अंदाजा होगा कि कौन सी तारीख को वो आ रही है। यू आर स्टेटिंग द ऑब्वियस, क्योंकि इससे पहले देखें जितने भी इनके लोग आए हैं वो पहले जिनकी बेल प्रोटेक्शन बेल हो गई,
وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈار صاحب جس طرح آئے ہیں یا سلمان صاحب کے بیٹے شہباز صاحب کے بیٹے ہیں تو پروسیس تو یہی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے اب سارا معاملہ کلیئر ہو چکا ہے. جب وہ آئیں گے اور وہاں پر بہت بڑا استقبال ہوگا, مسلم لیگ نون اس کو بہت بڑا شو بنائے گی, اور اس کے بعد لیکن مجھے بہت جلدی یعنی اگلے مہینے کا انہوں نے سپٹمبر میں کہا, سپٹمبر مجھے آتے دکھائی نہیں دے رہے. چلیں چوہدری صاحب جی, آپ کے پاس اس حوالے سے خبر رہی ہے, پہلے بھی آپ نے بات کی, تو استقبال کی تیاریاں پچھلے دنوں یاد ہوگا وہ بات ہوئی تھی ہمارے جو ہیں فارمر ہو گئے ہیں اب تو انڈین منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب نے, انہوں نے لیٹر بھی نکال دیا کیونکہ پنجاب کے وہ پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ نون کے, انہوں نے کہا جی تیاری رکھیں, یونین کونسل لے کے تحصیل اوپر لے سب جگہ آپ بالکل جو ہے آپ نے بھرپور انداز سے بڑے میاں صاحب کو ویلکم کرنا ہے, تو کب ہم تیار کریں؟ ایک تو بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی حتمی رائے جو ہے مسلم لیگ, آپ نے صحیح کہا ہے خاور گورنمنٹ صاحب, آپ کیا درست ہے اطلاع کہہ لیں یا اسیسمنٹ کہ مسلم لیگ اس وقت اس معاملے پر یکسو نہیں ہے. میاں شہباز شریف آپ نے آدھا ان کا بیان جو ہے سنایا ہے, اگلے دن انہوں نے جب دوسرا انٹرویو دیا تو اس میں انہیں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ابھی کہا نہیں جا سکتا کہ میاں صاحب کب لینڈ کریں گے, یعنی پہلے ایک دن پہلے والے بیان کو واپس لے لیا. تو یہاں تو یہ بات ہے. دوسرا پہلے میں یہ کہہ دوں کہ وہ جو عوامی طاقت, وہ مقبولیت, وہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک بلا مقابلہ ون ہارس ریس ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, تو دس از آل پاس. اب پوری دنیا سب نے دیکھ لیا کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے, نہ کوئی ان کو وزیر اعظم ہاؤس سے جاتے ہوئے 200 بندوں نے ریسیو کیا ہے, تو نہ ان کو آتے ہوئے اس طرح کا جمع غفیر ملنا ہے, کیونکہ لوگ جو ہے نا ان کی جو حالت ہو گئی ہوئی ہے جس کو آپ بھی اگنور نہیں کر سکتے, وہ بہت سارے لوگوں کے سے یعنی تقریباً نالا ہے. چوہدری صاحب دیکھیں لوگ بڑے خوش ہیں خاص طور پر اوورسیز پاکستانی, کیونکہ ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے وہ جو ہے نا ڈالر کو وہ 300 روپے سے زیادہ کر گئے ہیں, تو اب مجھے تو ڈالر آئے گا باہر سے $1, $10, $20 جو مجھے میرے رشتے دار بھجوائیں گے, میں تو امیر ہو جاؤں گا. آپ کو پتا ہے پنجاب کے اندر تو کافی زیادہ لوگ باہر ہیں. آپ کا اچھا خاصا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نون, کیوں بینگ رپورٹر آپ ڈیلی بیسس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں. یہ جو چوہدری صاحب نے بات کی ڈویژن کی, حسن نے بات کی کہ نہیں بس اب گلیاں انہوں دے واسطے صاف ہیں سنجیاں نے, اور بس اب وہاں پہ گھومے پھریں گے. وہ دیکھیں خاور صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا تو صحت کا ایشو ہے. اچھا سوری, یہ سٹوری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہمارا لیڈر 74 سال کا ہے, ان کو ڈائبٹیز ہے, ان کی 2 ہارٹ سرجریز ہو چکی ہوئی ہیں, تو لہٰذا ہم کسی صورت میں ان کی لائف کو ڈینجر میں نہیں ڈالیں گے. تو یہ میں بعد میں حسن کے پاس آتا ہوں. نہیں وہ جب یہاں سے گئے تھے تو وہ صحت کی بنیاد پر گئے تھے نا, کہ صحت ٹھیک نہیں ہے تو اسی وجہ سے گئے تھے. آیا وہ صحت مند ہو گئے ہیں یا نہیں ہو, اگر ہو گئے ہیں تو پھر انتظار کیوں کیا جا رہا ہے؟ کوئی سیاسی دوائی کا انتظار ہے؟ سپٹمبر کا کیوں انتظار کیا جا رہا ہے؟ واپس آ جانا گورنمنٹ صاحب. ایک بات, جہاں تک آپ نے گروپنگ کی بات کی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پی ایم ایل این میں 2 گروپ ہیں, ایک مریم نواز گروپ ہے, لیکن اظہر صاحب ماضی کے اندر ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ, مطلب وہ ایک جو ہے ایک بات کرتا ہے دوسرا, لیکن ایونچولی دے آر ٹوگیدر, وہ سارے پلان کیا ووٹ بینک نواز شریف کا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا, ووٹ بینک تو پھر ڈویژن کیسے, لیکن ڈویژن تو ہے. کیا وہ ریسیو نہیں کریں گے میاں صاحب کو؟ میاں صاحب کو حسن صاحب میں نے دیکھا تھا ادھر گرفتاریاں دے دی تھیں 0 پوائنٹ پہ جب وہ آ رہے تھے, احسن اقبال, راجہ ظفر اللہ, سب نے فرمائشی گرفتاریاں دے دی تھیں. لیکن اب تو ماحول بڑا مختلف ہے. ہاں اب رکاوٹیں نہیں ہے, پنجاب میں بھی ماحول سازگار ہے, مرکز میں بھی فیوریبل صورتحال ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ فاروق صاحب جی چوہدری صاحب محترم بات یہ ہے, یہ ایک میں نام نہیں یہاں لے سکتا کیونکہ میرے بڑے محترم دوست ہیں پلیز, اور خاور گومن صاحب آپ کی بھی برادری کے ہیں, انہوں نے مجھے حتمی طور پر یہ بتایا, وہ اب عہدے پر نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کے معاملے میں جو ریزرویشنز موجود ہیں وہ راول ڈیم کے ارد گرد علاقوں میں وہ موجود ہیں. میں اس سے زیادہ نہ صاحب کا نام دوں گا, میرے دوست ہیں, اور نہ ان کی بات چیت کو باہر لاؤں گا. اچھا حسن فہد حسین صاحب کمیونیکیشن اسٹریٹجسٹ بھی رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے کام بھی کیا ہے,
ان کا یہ خیال ہے کہ ان سے بہتر کوئی آپشن ہو نہیں سکتا شہباز شریف صاحب کے سے بہتر، لہٰذا جو باہر ہیں وہ باہر رہیں گے، جو اندر ہیں وہ اندر رہیں گے. اس کے اوپر بات کریں گے ہم بریک کے بعد. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، راجہ ریاض صاحب نے جو نام دیا وہ ہمارے اس وقت کاکڑ صاحب وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم بن گئے ہیں. وہ الیکشن کی بھی ایک ڈیٹ دے رہے ہیں، وہ بھی سن لیں پہلے، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں کہ 15 فروری سے 5-4 دن پہلے یا 5-4 دن بعد الیکشن ہوں گے. یہ پکی خبر سر، ہم اس کو سیو کر کے رکھ لیں گے بیکاز یہ پھر ہم نے بعد میں سیو کر لیں. اچھا، میں چلیں اس کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں. فہد حسین صاحب کا یہ خیال ہے کہ جس انداز سے اتحاد کو چلایا، اتحادی حکومت کو چلایا، اور جس انداز سے انہوں نے کہا جی میاں صاحب نے تو کہہ دیا کل جو ناشتے پہ بلایا تھا کچھ صحافیوں کو، آپ وہاں پہ موجود تھے، کو میں تو 30 سال سے لڑ رہا ہوں، کسی کو برا لگتا ہے برا لگے، اچھا لگے اچھا لگتا ہے اچھا لگے. تو یہ جو چوئی صاحب کی خبر ہے، باہر والے باہر اندر والے اندر، لیکن آپ کا خیال ہے کہ باہر والے آئیں گے؟ نہیں، باہر والے 100% آئیں گے. آپ فہد صاحب کی بات کر رہے ہیں، وہ بڑے قریب بھی رہے ہیں فارمر پرائم منسٹر کے شہباز شریف صاحب کے، جو کہ آج بھی پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ نواز کے. میں چیلنج کرتا ہوں ان کی سٹوری کو آن ایئر، یہ بات چیلنج کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. ہی ول لیڈ دی الیکشن کمپین، اور اگر انہوں نے خود چاہا تو میرے خیال سے موسٹ لائکلی اگر وزارت عظمیٰ کے لیے بھی وہی رہیں گے. شہباز صاحب ٹائم آپ کے ذہن میں کوئی ٹائم ان کا جو ہے وہ ڈیٹ ابھی تک میاں صاحب نے خود بھی ڈیسائیڈ نہیں کی ہوئی ایگزیکٹلی. جو بھی کہہ رہے ہیں سپٹمبر میں آ جائیں گے، اکتوبر میں آ جائیں گے، یہ بات نہیں ہے، لیکن مطلب پوسٹ سپٹمبر ہی آنا ہے. اس کو چھوڑے، آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے الیکشنز کی؟ الیکشن جی فروری میں ہی ہے. جی ریاض صاحب نے کہا ہے، یہ بالکل ٹھیک بات کی انہوں نے. اگر کوشش کریں شاید اس سے جلدی ہو جائیں، لیکن پھر آپ کا جو ایکسٹریم انوائرمنٹ جو ویدر کنڈیشنز ہوں گی نارتھ میں، تو وہاں پر ایشو، اگر وہ ایشو نہ ہوا تو فیبری مڈ میں الیکشن ہو جانے ہیں. اچھا چوئی صاحب، آپ کو پتا ہے کہ رائے صاحب جس انداز سے وہ حساب کتاب لگاتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا، وہ آپ نے تصویر دیکھی ہوگی کہ وہ جب سائن کروا رہے ہیں نا شہباز شریف صاحب سے، وہ دیکھ رہے ہیں کہیں اوپر نیچے دائیں بائیں چھوڑے میاں صاحب سائن نہ کر دیں. تو راجہ ریاض صاحب کی جو ریاضی ہے، جو میتھ ہے، جو کیلکولس ہے، وہ کافی زبردست جا رہا ہے فی الحال. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، وہ جو انہوں نے نام دیا تو اس پر اتفاق ہو گیا، تو معمولی بات تو نہیں ہے نا. ان کو کس نے نام دیا؟ یہ تو پھر حسن اور یہ اپنے کیا نام ہے اظہر فاروق صاحب جو ہیں ہمارے ڈپٹی، ہاں بتائیں گے ان سے آپ پوچھے. الیکشن کی ڈیٹ بتا رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے الیکشن کی ڈیٹ؟ میرا جی میں تو ابھی الیکشن کی یعنی کافی مختلف جو ہے نا، ابھی ایک صاحب جو سابق وزیر ہیں وہ پہلے کہتے تھے جی الیکشن تو قیامت تک نہیں ہونا، تو آج میں نے بات کی تو کہتے نہیں ہو سکتا 3 مہینے بعد ہو جائے. تو ان کی کسی کو اب یہ کچھ اکھڑ گئے ہیں جب سے یہ انوار اللہ کاکڑ آیا ہے نا، تو کوئی سمجھ نہیں لگ رہی. جی بہت شکریہ، آپ لوگوں نے وقت دیا. لیکن میری اسیسمنٹ آپ سب کے لیے اسیسمنٹ ہے، تھوڑی بہت انفارمیشن بھی شامل کر لیں کہ اگر الیکشن ہونے ہیں تو اس سال کے آخر تک میں بھی وہ آپ والی بات ہے شاید چل جائیں. اگر ہونے ہیں تو اسی ٹائم میں ہونے ہیں، نہیں تو پھر تھوڑا سا میرے خیال میں زیادہ انتظار کرنا پڑے گا. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. آئی ہوپ ہم کے ساتھ انفارمیشن تبصرے تجزیے کیے ہیں آپ کو پسند ہوں گے. آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.